ناول محبت کی حد۔ اپنے لب عنایا کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ پچھلے تمام بوسوں سے بالکل الگ تھا۔ اس میں زبردستی نہیں تھی، بلکہ دونوں کے دلوں کا ایک دوسرے کے لیے مکمل پگھلاؤ تھا۔ شاہویز نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے اپنے پیار کی تپش عنایا کے پورے وجود میں اتار دی۔ عنایا نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے اس کے ہر لمس کا بھرپور جواب دیا۔ جب شاہویز نے اپنے لب الگ کیے تو دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو چکی تھیں۔ شاہویز نے جھک کر عنایا کی پیشانی، اس کی گلابی آنکھوں اور پھر اس کی گردن پر محبت کے نقوش یعنی لو بائٹ چھوڑے۔ بارش کی تیز بوندیں شیشے کی کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں۔ شہر کی اس بھیگی شام میں ایک عالیشان ہوٹل کے VIP لاؤنج میں شاہویز سکندر بیٹھا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، بائیں ہاتھ میں قیمتی گھڑی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور۔ وہ بزنس میٹنگ میں مصروف تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار باہر راہداری میں رکھی فائلز کو سنبھالتی ایک لڑکی پر جا ٹکی۔ وہ عنایا تھی، سادے سے گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، بکھری ہوئی زلفوں کو کان کے پیچھے اڑستی ہوئی۔ اس کی سادگی میں ایک ایسا سحر تھا جس نے شاہویز جیسے مغرور انسان کے دل کی دھڑکن کو ایک سیکنڈ کے لیے روک دیا۔ شاہویز دل میں، کون ہے یہ لڑکی؟ اس شہر میں ہر چہرہ مجھے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی، اور جو میری طرف نہیں دیکھتا میری نظریں اس پر ٹھہر جاتی ہیں۔ شاہویز نے اپنی میٹنگ وہیں چھوڑ دی اور اپنے مینیجر کو اشارہ کیا۔ چند ہی منٹوں میں عنایا کو شاہویز کے کیبن میں بلایا گیا۔ عنایا کے ہاتھ میں فائلز تھیں اور اس کا دل نامعلوم خوف سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہویز سکندر کون ہے۔ عنایا گھبرائی ہوئی آواز میں، سر آپ نے مجھے بلایا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ شاہویز اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ عنایا کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا عنایا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ عنایا شاہویز کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو اور اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ شاہویز گہری اور بھاری آواز میں، غلطی تم نے نہیں، تمہاری ان آنکھوں نے کی ہے، جنہوں نے سکندر کا چین چرا لیا ہے۔ عنایا شوق میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے، سر پلیز، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں صرف ایک معمولی جاب کرتی ہوں۔ عنایا نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن شاہویز نے پھرتی سے اپنا مضبوط ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ عنایا اب دیوار اور شاہویز کے مضبوط جسم کے بیچ محصور ہو چکی تھی۔ شاہویز نے اپنی گہری نظریں عنایا کے کانپتے ہوئے گلابی لبوں پر ٹکا دیں۔ شاہویز سرگوشی کرتے ہوئے، جاب؟ آج سے تمہاری جاب صرف یہ ہے کہ تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ تمہاری یہ گھبراہٹ، یہ کانپتے ہوئے ہونٹ مجھے اپنے ضبط کھونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ عنایا غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے، چھوڑیں مجھے، آپ امیر ہوں گے اپنے گھر کے، میں بکنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ عنایا نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن شاہویز نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر انہیں دیوار کے ساتھ اوپر لاک کر دیا۔ شاہویز کا چہرہ عنایا کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں دیکھ کر شاہویز کے دل میں کچھ پگھلا، لیکن اس کی ضد اور بڑھ گئی۔ شاہویز عنایا کے کان کے پاس جھک کر
بولڈ انداز میں۔ میں تمہیں خریدنا نہیں چاہتا انایا، میں تمہیں جیتنا چاہتا ہوں، اور شاہویز سکندر جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ تم جتنی دور بھاگو گی میں اتنا ہی قریب آؤں گا۔ شاہویز نے آہستہ سے اس کی کلائیاں چھوڑی، لیکن اس کے گال پر اپنی انگلی کی پورووں سے ایک ہلکا سا لمس دیا، جس سے انایا کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ انایا کچھ کہتی، شاہویز مڑ کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاہویز سرد اور حاکمانہ لہجے میں، تم جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا کل سے تم سیدھی میرے پرسنل کیبن میں رپورٹ کرو گی۔ انایا روتی ہوئی اور اپنے بکھرے ہوئے حواس کو سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی بربادی کی شروعات تھی یا کسی ایسی محبت کی جو اسے دنیا کی ہر خوشی دینے والی تھی۔ اگلی صبح انایا کا دل کسی نامعلوم خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہویز سکندر کے پرسنل کیبن کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ نوک کیا۔ اندر سے ایک بھاری اور سحر انگیز آواز آئی، آ جاؤ انایا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ شاہویز اپنی رولنگ چیئر پر بیٹھا ایک سگار سلگا رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں سیدھی انایا کے چہرے پر ٹک گئیں۔ آج انایا نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جس میں اس کی معصومیت اور نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ شاہویز آہستہ سے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے، وقت کی پابند ہو، مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہیں، آؤ یہاں میرے قریب آؤ۔ انایا دروازے کے پاس ہی رک کر دھیمی آواز میں، سر، میری سیٹ باہر مینیجر کے ساتھ تھی، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ مجھے میرا کام بتا دیجیے۔ شاہویز کے لبوں پر ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ انایا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے باروب وجود کا سایہ انایا پر پڑنے لگا تو انایا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن پیٹھ سیدھی بند دروازے سے جا ٹکرائی۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ انایا کے سر کے دونوں طرف دروازے پر ٹکا دیے، اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے انٹر لاک کر دیا۔ انایا دل کی دھڑکنیں تیز ہوتے ہوئے نظریں جھکا کر، شاہویز سر، پلیز دور ہٹیے، کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ شاہویز انایا کے چہرے کے بالکل قریب جھکتے ہوئے سرگوشی میں، اس کیبن میں میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا انایا، اور تمہارا کام صرف مجھے دیکھنا ہے اور میرا کام تمہیں اپنے رنگ میں رنگنا ہے۔ شاہویز کی گرم سانسیں انایا کے گالوں اور گردن پر محسوس ہو رہی تھیں، جس سے انایا کے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ شاہویز نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے انایا کی ٹھوڑی کو آہستہ سے اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انایا کی جھیل جیسی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی کشش بھی۔ شاہویز کی نظریں انایا کے کانپتے گلابی ہونٹوں پر جم گئیں۔ وہ اب اپنے جذبات پر قابو کھو رہا تھا۔ شاہویز بہت دھیمی اور مخملی آواز میں، تمہاری یہ خاموشی اور یہ ہونٹ مجھے پاگل کر رہے ہیں انایا۔ اس سے پہلے کہ انایا کچھ سمجھ پاتی یا اسے روکتی، شاہویز نے شدت سے اپنے لب انایا کے اچھوتے اور نرم ہونٹوں پر رکھ دیے۔ انایا کی آنکھیں حیرت اور سحر سے بند ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ خود بخود شاہویز کے کوٹ کے گریبان کو مضبوطی سے تھام گئے۔ شاہویز کا یہ لمس صرف ایک بوسہ نہیں تھا، بلکہ
اس میں اس کے برسوں کے جنون اور یک طرفہ محبت کا اعتراف تھا۔ وہ بے حد نرمی مگر شدت سے عنایا کے لبوں کا رس چکھ رہا تھا جسے وہ صدیوں کا پیاسا ہو۔ عنایا نے شروع میں ہلکی سی مزاحمت کرنی چاہی لیکن شاویز کے اس دیوانہ وار لمس نے اس کے حواس سن کر دیے۔ وہ شاویز کی آغوش میں پگھلنے لگی۔ شاویز نے اپنا ایک ہاتھ عنایا کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے مضبوط جسم کے ساتھ مزید بھینچ لیا۔ دونوں کے دل ایک ہی رفتار سے دھڑک رہے تھے۔ کچھ دیر اس خوبصورت اور گہرے سحر میں ڈوبے رہنے کے بعد شاویز نے آہستہ سے اپنے لب الگ کیے۔ دونوں کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں۔ عنایا کا چہرہ شرم اور شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ شاویز عنایا کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بھاری آواز میں، اب بولو، کیا اب بھی تم مجھ سے دور بھاگو گی؟ تم میری ہو عنایا، صرف میری۔ عنایا نے شرم اور گھبراہٹ کے مارے شاویز کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا، دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے باہر بھاگ گئی۔ لیکن اس بار اس کے دل میں صرف خوف نہیں تھا بلکہ شاویز کے اس پہلے لمس کی تپش اس کے پورے وجود میں سنسنی پیدا کر رہی تھی جسے وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے۔ عنایا نے شاویز کے خوف اور اس رات کے سحر سے بچنے کے لیے آفس جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنا فون بھی بند کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس طرح وہ شاویز سکندر کے جنون سے بچ جائے گی، لیکن وہ غلط تھی۔ شاویز جیسے انسان کو نہ سننے کی عادت نہیں تھی اور عنایا تو اب اس کی زندگی کا جنون بن چکی تھی۔ چوتھے دن کی شام عنایا اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی جب اچانک باہر تیز ہارن کی آوازیں آئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، ان کے چھوٹے سے گھر کا دروازہ پورے رعب دار انداز میں کھلا اور اندر شاویز سکندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے باڈی گارڈز تھے جن کے ہاتھوں میں مہنگے تحائف اور مٹھائیوں کے ڈبے تھے۔ عنایا کے والدین حیرت اور خوف سے کھڑے ہو گئے۔ عنایا کی ماں گھبرائی ہوئی آواز میں، آپ کون ہیں بیٹا اور یہ سب کیا ہے؟ شاویز انتہائی پرسکون اور بارب لہجے میں شاویز سکندر ہوں اور میں یہاں آپ کی بیٹی عنایا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ نکاح خواہ باہر گاڑی میں موجود ہیں۔ رسمیں ہم ابھی اور اسی وقت پوری کریں گے۔ عنایا شوق میں آگے بڑھتے ہوئے غصے سے، شاویز سر، آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ میرے گھر میں اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ شاویز کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے مینیجر کو اشارہ کیا جس نے عنایا کے والد کے سامنے ایک فائل رکھ دی۔ شاویز سرد آواز میں، آپ کے بھائی نے میری کمپنی کے نام پر کروڑوں کا غبن فراڈ کیا ہے۔ اگر اگلے 10 منٹ میں عنایا میری نہ ہوئی تو آپ کا پورا خاندان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ فیصلہ آپ کا ہے انکل۔ عنایا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اپنے والدین کے آنسو اور خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے عنایا نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ شاویز کے کمرے کو سرخ گلاب کے پھولوں اور شمعوں سے سجایا گیا تھا۔ عنایا سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود غصے اور بے بسی سے کانپ رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور شاویز اندر داخل ہوا۔
اس نے اپنا شیروانی کا کوٹ اتارا اور صوفے پر پھینک دیا۔ اس کی نظریں بیڈ پر بیٹھی اپنی کائنات پر ٹک گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا عنایا کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ شاویز نرمی سے عنایا کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے، رو کیوں رہی ہو بیگم؟ اب تو تم قانونی طور پر میری ہو چکی ہو۔ تمہارے اس روپ نے تو مجھے سچ میں پاگل کر دیا ہے۔ عنایا شاویز کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے نفرت سے، مجھ سے دور رہیں۔ آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ لیکن آپ کبھی میرا دل نہیں جیت سکتے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ شاویز سکندر۔ شاویز کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی جنون جاگ اٹھا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے عنایا کو اپنی باہوں میں کھینچا۔ عنایا سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ شاویز نے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ کا گھیرا اتنا تنگ کر دیا کہ دونوں کے جسموں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا۔ شاویز عنایا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے گہری آواز میں بولا، تمہاری یہ نفرت ہی تو مجھے تمہارا دیوانہ بناتی ہے عنایا، اور دل بھی جیت لوں گا، پہلے تمہیں پوری طرح اپنا تو بنا لوں۔ عنایا نے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضربیں لگائیں، لیکن شاویز پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے عنایا کی آنکھوں میں دیکھا جو آنسوؤں سے نم تھیں، اور پھر اس کی نظریں عنایا کی سرخ لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں پر جم گئیں۔ اب ضبط کا ہر بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ شاویز نے انتہائی شدت، بھوک اور دیوانگی کے ساتھ اپنے لب عنایا کے نازک ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ پچھلی بار سے کہیں زیادہ بولڈ اور گہرا تھا۔ شاویز اپنی پوری طاقت اور حق سے عنایا کے لبوں کو چوم رہا تھا، جیسے وہ یہ ثابت کر رہا ہو کہ اب وہ اس کی بیوی ہے۔ عنایا نے شروع میں مزاحمت کی، لیکن شاویز کے اس زبردست اور رومانوی حملے کے سامنے وہ دوبارہ بے بس ہونے لگی۔ شاویز کے لمس کی تپش اس کے پورے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ شاویز نے چومتے ہوئے ہی عنایا کو بیڈ پر پیچھے کی طرف جھکایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا ایک ہاتھ عنایا کے بالوں میں الجھا ہوا تھا اور دوسرا اس کی کمر پر۔ جب شاویز نے کچھ دیر بعد اپنے لب الگ کیے تو دونوں کی سانسیں بری طرح اکھڑ چکی تھیں۔ شاویز نے عنایا کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور سرگوشی کی۔ شاویز مخملی اور بولڈ آواز میں بولا، نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ کرو، جتنی نفرت کر سکتی ہو کرو، لیکن یہ جسم اور یہ سانسیں اب صرف شاویز سکندر کی جاگیر ہیں۔ عنایا نے شرم اور ایک عجیب سے سرور میں اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاویز اس کے جنون اور محبت سے اب وہ کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا اور کھڑکی کے پردوں سے چھنتی ہوئی سورج کی پہلی کرن شاویز کے عالیشان بیڈ روم میں بکھر رہی تھی۔ عنایا بیڈ پر شاویز کے مضبوط بازو کے تکیے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ رات بھر کے رونے اور شاویز کے دیوانہ وار لمس کی تھکن اس کے چہرے پر صاف عیاں تھی۔ اس کی بکھری ہوئی زلفیں اس کے گورے گالوں پر پھیلی ہوئی تھیں۔ شاویز کب کا جاگ چکا تھا۔ وہ کلف لگے تکیے پر سر ٹکائے انتہائی محبت اور ستائش بھری نظروں سے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عنایا اب ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چکی تھی۔ شاویز نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عنایا کے گال پر آئی بالوں کی لٹ کو
انگلیوں سے ہٹایا۔ اس کے پوروں کا لمس پا کر عنایا نے نیند میں ہی ایک گہرا سانس لیا اور تھوڑا سا کسمسائی۔ شاویز کا دل اس کی اس معصومیت پر نثار ہونے لگا۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا اور اپنے لب عنایا کے گال پر رکھ دیے، جہاں رات کے بہے ہوئے آنسو اب سوکھ چکے تھے۔ اس گرم اور گہرے لمس سے عنایا کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ سامنے شاویز کا دلکش اور مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے ایک پل کے لیے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، لیکن جیسے ہی اسے اپنے ارد گرد شاویز کے مضبوط بازوؤں کا گہرا اور اپنے عروسی جوڑے کا احساس ہوا، رات کے سارے مناظر اس کے ذہن میں گھوم گئے۔ عنایا نے گھبرا کر کمبل اپنے وجود کے گرد لپیٹنا چاہا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ شاویز شرارت اور محبت سے بھرپور بھاری آواز میں، "گڈ مارننگ مسز شاویز سکندر، اب مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تمہاری ہر راہ اب مجھ پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے۔" عنایا نے نظریں جھکا کر کانپتی آواز میں، "شاویز سر، پلیز مجھے جانے دیں، صبح ہو گئی ہے، مجھے تیار ہونا ہے۔" شاویز نے ایک دلکش ہنسی ہنسا جو عنایا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے عنایا کو پیچھے ہٹنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے نیچے سرکا لیا۔ اب شاویز پوری طرح عنایا کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ عنایا کے چہرے کے دونوں طرف بیڈ پر ٹکے تھے اور اس کی نظریں عنایا کے گلابی ہونٹوں پر جم گئی تھیں، جو کل رات کے شدید بوسوں کی وجہ سے اب بھی ہلکے سے سوجے ہوئے تھے۔ شاویز سرگوشی کرتے ہوئے، "سر، اب بھی تم مجھے سر کہو گی؟ کل رات کے بعد بھی؟ میں تمہارا شوہر ہوں عنایا، اور اب سے تم مجھے صرف شاویز کہو گی۔ ذرا پکارو میرا نام۔" عنایا شدید شرمندگی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، "شاویز، پلیز ہٹیں یہاں سے۔" عنایا کے منہ سے اپنا نام سن کر شاویز کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے بغیر ایک پل ضائع کیے اپنے لب عنایا کے لبوں پر رکھ دیے۔ صبح کا یہ بوسہ رات کی دیوانگی سے مختلف تھا۔ اس میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ، مٹھاس اور بے پناہ پیار تھا۔ وہ بہت نرمی سے عنایا کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جیسے صبح کی پہلی چائے کا لطف لے رہا ہو۔ عنایا کا پورا وجود اس سحر انگیز لمس سے پگھلنے لگا۔ اس کے ہاتھ جو شاویز کو پیچھے دھکیل رہے تھے اب آہستہ آہستہ شاویز کے کندھوں پر جم گئے اور اس کی انگلیاں شاویز کے ریشمی بالوں میں الجھ گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عنایا شاویز کے اس پیار کا جواب دینے لگی تھی، جس نے شاویز کے حوصلے اور بڑھا دیے۔ شاویز نے اپنے لب الگ کیے لیکن دور نہیں ہوا۔ وہ عنایا کی گردن اور کان کے پیچھے اپنے لبوں سے ہلکے ہلکے لمس دینے لگا، جس سے عنایا کے منہ سے ایک دھیمی سی سسکڑی نکل گئی۔ شاویز عنایا کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ کو محسوس کرتے ہوئے، "تم میری زندگی کا وہ جنون ہو عنایا، جس کے بغیر میں ادھورا تھا۔ تم چاہے مجھ سے کتنی ہی نفرت کا ڈرامہ کرو، تمہارا یہ وجود، تمہاری یہ سانسیں بتاتی ہیں کہ تم بھی میرے اس لمس کو محسوس کرتی ہو۔" عنایا نے شرم کے مارے اپنا چہرہ شاویز کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ شاویز نے اسے اپنے ساتھ مضبوطی سے بھینچ لیا اور اس کے بالوں کو چومنے لگا۔ عنایا دل ہی دل میں جان چکی تھی کہ شاویز سکندر کا یہ جنون اب اس کی زندگی بن چکا تھا اور وہ اس خوبصورت قید سے کبھی آزاد نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں شاویز نے عنایا کو دنیا کی ہر خوشی دی تھی۔
وہ غصیلا اور مغرور بزنس ٹائکون عنایت کے سامنے آتے ہی ایک موم کی طرح پگھل جانے والا عاشق بن جاتا تھا۔ عنایت بھی اب آہستہ آہستہ شاویز کی بے پناہ محبت اور اس کے بولڈ انداز عشق کی عادی ہو چکی تھی، اور اس کے دل میں شاویز کے لیے محبت کی کوپلیں پھوٹنے لگی تھیں۔ آج شام شاویز کی کمپنی کی کامیابی کی خوشی میں ایک بہت بڑی بزنس پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شاویز چاہتا تھا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے اپنی خوبصورت بیوی کو متعارف کروائے۔ پارٹی ہال کے بڑے دروازے کھلے اور سب کی نظریں وہیں تھم گئیں۔ شاویز سکندر بلیک تھری پیس سوٹ میں انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا اور اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے عنایت سیاہ رنگ کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ساڑی کا کٹ اور اس کی سلیوز بیک اس کے گورے وجود پر غضب ڈھا رہی تھیں۔ شاویز نے جھک کر عنایت کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ شاویز رومانوی اور حاکمانہ لہجے میں نے کہا تھا نا کہ بلیک رنگ تم پر سچ مچ قہر ڈھاتا ہے۔ اس حال میں موجود ہر مرد تمہیں دیکھ رہا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پارٹی یہیں چھوڑوں اور تمہیں اٹھا کر واپس اپنے کمرے میں لے جاؤں۔ عنایت شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، شاویز پلیز، سب دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سنجیدہ رہیں۔ شاویز نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور مسکرا دیا، لیکن وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ ہال کے ایک کونے میں کھڑا ایک شخص جلتی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دانیال تھا، شاویز کا سب سے بڑا بزنس حریف اور ایک بدنام انسان۔ دانیال اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو دیکھتے ہوئے کمینگی سے، تو یہ ہے شاویز سکندر کی کمزوری، اس کی مغرور بیوی۔ شاویز کو بزنس میں ہرانا تو ناممکن ہے، لیکن اگر اس چڑیا کو پنجرے سے اڑا دیا جائے تو سکندر خود بخود گھٹنوں پر آ جائے گا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں اپنے کمرے میں واپس آئے، شاویز نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پیچھے مڑ کر عنایت کو دیکھا، جو شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گلے کا ہیوی ڈائمنڈ نیکلس اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا ہک کہیں پھنس گیا تھا۔ شاویز آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیشے میں دونوں کا عکس بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ شاویز نے اپنے مضبوط ہاتھ عنایت کے نازک کندھوں پر رکھے، جس سے عنایت نے چونک کر شیشے میں شاویز کو دیکھا۔ شاویز مخملی آواز میں، لائیں میں اتار دیتا ہوں۔ شاویز نے آہستہ سے نیکلس کا ہک کھولا اور اسے سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کی انگلیاں عنایت کی مخروطی گردن اور کھلی پیٹھ پر رینگنے لگیں۔ شاویز نے عنایت کے بالوں کو ایک طرف کیا اور جھک کر اس کی گردن کے نازک حصے پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ عنایت کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکڑی نکلی اور اس نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاویز کا یہ لمس جتنا بولڈ تھا اتنا ہی جنونی بھی۔ اس نے عنایت کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر اپنے دانتوں کا ہلکا سا دباؤ دیا، جس سے عنایت تڑپ اٹھی۔ عنایت ہانپتے ہوئے شیشے میں دیکھتے ہوئے، شاویز آپ روز بروز بہت زیادہ ضدی اور بولڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ شاویز اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے بالکل قریب کرتے ہوئے بولا، میں صرف تمہارے معاملے میں ضدی ہوں، جانے جاں تمہارا یہ روپ، یہ کالی ساڑی مجھے اپنے قابو میں رہنے نہیں دیتی۔ شاویز نے بغیر کوئی موقع دیے شدت سے اپنے لب عنایت کے سرخ ہونٹوں پر جما دیے۔
اس بوسے میں پارٹی کی تمام تر تھکن اور دنیا کی تمام تر نظروں سے اپنی بیوی کو چھپا کر رکھنے کی ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ عنایا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے اسے بیڈ کی طرف لے گیا، جہاں وہ دونوں ایک بار پھر محبت کے اس گہرے سمندر میں ڈوب گئے، اس خوف سے بالکل بے خبر کہ باہر ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ چکی تھی۔ دانیال سمجھا تھا کہ وہ عنایا کو نقصان پہنچا کر شاویز سکندر کو کمزور کر دے گا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے ہی دانیال کے غنڈوں نے پارٹی کے اگلے دن عنایا کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، شاویز کے پرسنل سیکیورٹی گارڈز نے انہیں وہیں دبوچ لیا۔ شاویز نے خود دانیال کے اڈے پر پہنچ کر اسے ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ شاویز نے ثابت کر دیا کہ جو اس کی کائنات یعنی عنایا کی طرف بری نظر سے دیکھے گا، اس کا وجود دنیا سے مٹ جائے گا۔ اس واقعے نے عنایا کے دل میں رہی صحیح جھجک بھی ختم کر دی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاویز کا یہ جنون، یہ زبردستی دراصل اس کی بے پناہ اور سچی محبت تھی، جو اسے دنیا کے ہر طوفان سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ رات کا وقت تھا اور پورا فارم ہاؤس موم بتیوں کی دھیمی روشنی اور سفید گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شاویز نے اپنی کامیابی اور عنایا کی زندگی میں آمد کا جشن منانے کے لیے یہ خاص رات ترتیب دی تھی۔ عنایا بیڈ روم کی بالکنی میں کھڑی کھلے آسمان اور چاند کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے سرخ رنگ کی ریشمی نائٹ میکسی پہن رکھی تھی، جس کے اوپر اس کے سیاہ بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے وجود کو چھو کر گزر رہے تھے۔ اسی لمحے پیچھے سے دو مضبوط بازو آئے اور انہوں نے عنایا کو کمر سے اپنے حصار میں لے لیا۔ شاویز نے اپنا چہرہ عنایا کے کندھوں پر ٹکا دیا اور گہرا سانس لیا۔ شاویز مخملی اور گہری آواز میں، کیا دیکھ رہی ہو میری جان؟ جب تمہارا چاند جیسا شوہر تمہارے پاس ہے تو آسمان کے چاند کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عنایا مسکراتے ہوئے پیچھے مڑی اور اپنے ہاتھ شاویز کے گلے میں ڈال دیے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کیسے ایک ضدی اور مغرور انسان نے زبردستی میری زندگی میں آ کر میری پوری دنیا کو بدل دیا۔ شاویز عنایا کے کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے بالکل قریب لاتے ہوئے بولا، زبردستی نہ کرتا تو تم میری اس محبت کو کبھی نہ سمجھتی۔ کیا اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ عنایا شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، جس میں اب صرف محبت تھی۔ نہیں شاویز، اب میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ آپ کے اس جنون نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ عنایا کے منہ سے پہلی بار محبت کا یہ اعتراف سن کر شاویز کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک آ گئی۔ اس کا دل فرتے جذبات سے بھر گیا۔ اس نے بغیر پل ضائع کیے عنایا کو گود میں اٹھایا اور بالکنی سے اندر بیڈ روم کی طرف لے آیا۔ شاویز نے عنایا کو نرم بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظریں عنایا کے چہرے پر تھرک رہی تھیں، جہاں اب خوف کی جگہ صرف اور صرف شاویز کے لیے چاہت اور سپردگی تھی۔ شاویز نے انتہائی دیوانگی، شدت اور بے پناہ پیار کے ساتھ اپنے لب عنایا کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ پچھلے تمام بوسوں سے بالکل الگ تھا۔ اس میں زبردستی نہیں تھی، بلکہ دونوں کے دلوں کا ایک دوسرے کے لیے مکمل پگھلاؤ تھا۔ شاویز نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے اپنے پیار کی تپش
عنایا کے پورے وجود میں اتار دی۔ عنایا نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے اس کے ہر لفظ کا بھرپور جواب دیا۔ جب شاویز نے اپنے لب الگ کیے تو دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو چکی تھیں۔ شاویز نے جھک کر عنایا کی پیشانی، اس کی گلابی آنکھوں اور پھر اس کی گردن پر محبت کے لو بائٹ چھوڑے۔ شاویز عنایا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بھاری اور بولڈ آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، آج شاویز سکندر دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن گیا ہے عنایا، کیونکہ تم میری ہو، میری زندگی، میری کائنات۔ عنایا اس کے سینے سے لگتے ہوئے دھیمی آواز میں، اور میں ہمیشہ صرف آپ کی ہی رہوں گی۔ شاویز کمرے میں جلتی موم بتیاں ان کے اس خوبصورت ابدی بندھن کی گواہ تھیں، جہاں ایک جنونی ضد اب ایک خوبصورت اور لازوال محبت میں بدل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھی۔ اگر ناول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔